ہم نون لیگ کے لیے بھی یہی امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی ہوگا اور اس سے بڑا ہوگا۔ یہی غریب کارکن عمران خان کے ساتھ تھے، عمران خان کی طاقت بنے ہوئے تھے جب سچے عاشقان رسول کے اوپر گولی چلائی جا رہی تھی۔ وہ تسلیم نہیں کرتے، وہ ان کی طرح منہ پھاڑ بیان نہیں دے دیتے کہ بعد میں وہ پھنس جائیں، لیکن بات یہ نہیں ہے، بات سوچنے کی ہے کہ تھا اور تحریک لبیک کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، بڑی ہاں قربانی تو دینی پڑتی ہے تھا۔ کئی بار ناظرین تحریک لبیک کے لوگ یہ وضاحت کر چکے ہیں، یہ بیان دے چکے ہیں کہ یہ تحریک لبیک کی جو خوشی ہے یہ ہرگز اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ہار گئی اور نون لیگ دیکھو جیت گئی۔ نون لیگ کے جیتنے کی خوشی نہیں ہے، ہاں پی ٹی آئی کے ہارنے کی ضرور خوشی ہے۔ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، یقیناً پاکستان کا ہر شہری جس کا تھوڑا بہت بھی سیاست سے تعلق ہے وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ پی ٹی آئی جو احتجاج کرنے جا رہی تھی، جس کا پی ٹی آئی ورکر کو کئی مہینوں سے انتظار تھا کہ عمران خان آخری کال دے گا تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، بالآخر وہ وقت آ گیا، عمران خان نے آخری کال دے دی اور وہ احتجاج شروع ہو گیا۔ رات کو 12-1 بجے تک میں سوشل میڈیا میں بیٹھا رہا، دیکھتا رہا، تو پاکستان کا ہر وہ شہری جاننا چاہتا ہے، خاص کر جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں اور جو نون لیگ کے سپورٹر ہیں، کہ یار کامیابی کس کو ملی ہے؟ کیا حکومت کمزور ہو گئی ہے، پولیس کو بھگا دیا ہے، انہوں نے ڈی چوک پہ قبضہ کر لیا ہے، یا پی ٹی آئی والے پیچھے ہٹ گئے ہیں، بھاگ گئے ہیں؟ یہ جاننا چاہتے ہیں۔ لیکن جہاں سوال تحریک لبیک کا ہے تو تحریک لبیک کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے۔ جب دو دشمنوں کی آپس میں جنگ ہو تو اس میں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا ہے کہ کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے، بس انجوائے کرنا ہوتا ہے۔ اور تحریک لبیک کے یہ اگر نون لیگ یا پی ٹی آئی دشمن ہے تو کوئی ذات کے حساب سے دشمن نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں ختم نبوت ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں، اور اسی کی وجہ سے ان دونوں نے تحریک لبیک کے اوپر ظلم کیا ہوا ہے۔ اب ناظرین، اگر رات کو 12-1 بجے تک اگر آپ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کو اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے اسلام آباد کو فتح کر لیا تھا اور یہ حکومت بھاگنے والی تھی، جہاز پہنچ چکے تھے، پی ٹی آئی نے پوری یعنی کہ اسلام آباد کو ڈی چوک کو کنٹرول کر لیا تھا۔ اگر آپ پی ٹی آئی سوشل میڈیا کو دیکھیں، اگر آپ گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں تو ڈی چوک بالکل رات کو 12-1 بجے خالی تھا، وہاں کوئی کارکن بھی نہیں تھے۔ لیکن سوال یہ ہے، ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو تحریک لبیک والے سوشل میڈیا کے اوپر خوشی منا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو یعنی کہ شکست ہو گئی ہے، ان کو بھگا دیا گیا ہے، تو یہ خوش ہو رہے ہیں، تو یہ تحریک لبیک کی جو خوشی ہے یہ ہرگز اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ہار گئی اور نون لیگ دیکھو جیت گئی۔ نون لیگ کے جیتنے کی خوشی نہیں ہے، ہاں پی ٹی آئی کے ہارنے کی ضرور خوشی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی نے کے ساتھ جو آج ہو رہا ہے اس سے کہیں زیادہ انہوں نے تحریک لبیک کے ساتھ کیا تھا۔ بالفرض اگر کل کو اگر یہ جو اب پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر یہ نون لیگ کرتی پی ٹی آئی کے ساتھ تب بھی تحریک لبیک کو اتنی خوشی تھی۔ اگر آگے موقع ملتا ہے پی ٹی آئی کو اور وہ نون لیگ سے چن چن کے بدلے لیتی ہے تب بھی تحریک لبیک کو اتنی ہی خوشی ہوگی جتنی آج وہ بنا رہے ہیں یا انجوائے کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں۔ اگر تحریک لبیک کو آج خوشی ہو رہی ہے یا پریشانی ہو رہی ہے یا جو بھی چیز تحریک لبیک فیل کر رہی ہے محسوس کر رہی ہے، اگر کل کو نون لیگ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تب بھی تحریک لبیک یہی سوچے گی، کیونکہ یہ دونوں دشمن ہیں۔ اگر اس وقت عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے تو تحریک لبیک کو اپنا وقت یاد آ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی اس نے یہ کیا تھا اور نون لیگ نے پورا اس کا ساتھ دیا تھا۔ کئی بار ناظرین تحریک لبیک کے لوگ یہ وضاحت کر چکے ہیں، یہ بیان دے چکے ہیں کہ ہماری نظر میں نون لیگ اور تحریک لبیک میں نون لیگ اور پی ٹی آئی میں کوئی فرق نہیں ہے، کہ جب 2017 میں نون لیگ نے تحریک لبیک کے اوپر ظلم کیا تھا تو اس وقت عمران خان نے بھرپور طریقے سے نون لیگ کا یعنی کہ حکومت کا ساتھ دیا تھا اور مل کے ان لوگوں نے تحریک لبیک کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے ان کو منہ کی کھانی پڑی، ہاں قربانی تو دینی پڑتی ہے۔ اور اسی طرح جب عمران خان کی حکومت تھی، آسیہ کا وقت تھا یا فرانسیسی سفیر کا وقت تھا، تو اس ٹائم نون لیگ نے بھرپور طریقے سے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا تھا اور تحریک لبیک کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، بہت کوشش کی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ وہ نہیں کر سکے۔ ہاں تحریک انصاف والے زیادہ غصہ جو نکالتے ہیں وہ نکالتے ہیں تحریک لبیک کے اوپر، اس لیے کہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کا ایک بڑا مشہور ڈائلاگ ہے جو آج تک ثابت ہے، یعنی کہ آج تک ثابت ہے کہ ایک طرف پی ٹی آئی کو شکست ہوتی ہے، اس کے کارکن بھاگ جاتے ہیں، دوسری طرف ان کو تحریک لبیک والے اوپر سے تانا دیتے ہیں
کہ بھائی جو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سعد رضوی صاحب نے کہا تھا، تو وہ جو غصہ ہے وہ تحریک لبیک کے اوپر نکالتے ہیں، اور ان کے پاس غصہ نکالنے کے لیے تحریک انصاف کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس لیے کہ یہ چابی والا کھلونا ہے، بس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ تو سعد رضوی صاحب کی کوئی حرام کی بچی ہے کہ وہ اس کے اوپر غصہ نکال سکیں، نہ سعد رضوی صاحب نے توشہ خانہ یا دوسرا القادہ یونیورسٹی سے اس نے کرپشن کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس ان کے پاس یہی ایک الزام ہے کہ یہ چابی والا کھلونا ہے، بلکہ اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ اگر اب ہم دیکھیں کہ بھائی جو تحریک لبیک کے اوپر ظلم ہوا تھا، جو تحریک لبیک کے اوپر ان لوگوں نے ظلم کیا تھا، وہ ظلم کیا کیوں تھا؟ چلو ہم مانتے ہیں کہ بھائی ہر دور حکومت میں اپوزیشن کے اوپر کہیں نہ کہیں شیلنگ کنٹینر لگا کے ملک کو جام کرنا، کارکنوں کو گرفتار کرنا، جیل میں ڈالنا، پولیس لاٹھی چارج کر دیا، کارکن شہید بھی ہوتے ہیں، زخمی بھی ہو جاتے ہیں، یہ تو تقریباً ہر حکومت میں تھوڑا بہت اگر کوئی احتجاج ہوتا ہے تو یہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن بات یہ نہیں ہے، بات سوچنے کی ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر ظلم کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ سعد رضوی صاحب یا علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کیوں ہوا، یا نون لیگ کے اوپر کیوں ہوا؟ تحریک لبیک کے اوپر چاہے وہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ تھے یا سعد حسین رضوی صاحب، ان کا الزام کیا تھا؟ ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیوں کیا گیا؟ ان کو گرفتار کیوں کیا گیا؟ ان کے کارکنوں کو شہید کیوں کیا گیا؟ ان کی غلطی کیا تھی؟ ایک ان کی غلطی تھی کہ بھائی آپ ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کر رہے ہیں، ہم نہیں کرنے دیں گے، یعنی کہ پورا مغرب کا پریشر تھا کہ ان کو ختم کرو، ان کی طاقت کو کمزور کرو۔ پھر عمران خان کے دور میں ہی ہوا ہے، تو عمران خان کے دور میں تو عمران خان نے اور اس کے کئی رہنماؤں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ہمارے اوپر یورپی پریشر ہے۔ ہاں، نون لیگ کی حکومت میں وہ تسلیم نہیں کرتے، وہ ان کی طرح منہ پھاڑ بیان نہیں دے دیتے کہ بعد میں وہ پھنس جائیں، لیکن بچے کو معلوم ہے کہ انہوں نے بھی اس لیے کیا تھا کہ ان کے اوپر بھی بیرونی پریشر تھا۔ اب ایک بیرونی پریشر کے اوپر ختم نبوت و ناموس رسالت کے دفاع کے لیے سچے عاشقان رسول کے اوپر گولی چلائی گئی، اور دوسری طرف جھوٹے ہی صحیح، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جھوٹے ہی صحیح، کم از کم عمران خان کے اوپر یہ تو الزام ہے کہ اس نے توشہ خانہ میں سامان بیچا ہے، کم از کم عمران خان کے اوپر یہ تو الزام ہے کہ اس نے القادر یونیورسٹی میں کرپشن کیا ہے، کم از کم عمران خان کے اوپر یہ تو الزام ہے کہ اس کی جو بیوی ہے اس نے کرپشن کیا ہے، اس نے عثمان بازار نے کرپشن کیا ہے، یا اس نے عدت میں نکاح کیا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ ایک بنیادی الزام تو ہے نا عمران خان کے اوپر۔ تو اسی طرح نون لیگ کے اوپر بھی الزام تھا کہ انہوں نے لندن میں محل بنایا، انہوں نے کرپشن کیا یا کچھ بھی کیا ہے، ایک کرپشن، بدنیتی یا لوٹ مار کا کچھ الزام ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ تحریک لبیک کے کسی رہنما کے اوپر یہ الزام نہیں ہے کہ اس نے پیسہ چوری کیا ہے، یا اس نے کوئی محل بنائے ہیں، یا انہوں نے کوئی فیکٹریاں لگائی ہیں، یا انہوں نے کوئی توشہ خانہ سے کوئی چیز لی ہے، یا ان کے جو رہنما ہیں وہ کوئی جوئے کے اڈے چلاتے ہیں یا شراب کے اڈے چلاتے ہیں، یا وہ ہیں۔ ان کے اوپر سب سے بڑا الزام کیا ہے کہ آپ ختم نبوت اور ناموس رسالت کا اب دفاع کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ ختم نبوت ناموس رسالت کا دفاع کرنے کے لیے یہ جو لبرل حکومت ہے ان کی کان پہ ٹانگ جاتی ہیں، کیونکہ یہ مغرب سے وعدہ کر کے آتے ہیں کہ بھئی ہم کو حکومت دلا دو، ہم وہ کام کریں گے جو آپ کے مفاد میں ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مغرب کبھی بھی مسلمانوں اور پاکستان کے ہمدرد نہیں ہو سکتے، وہ دشمن ہے، قرآن پاک کا واضح اس میں حکم ہے کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو برکت ناظرین، جو تحریک لبیک کو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے اوپر خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ نون لیگ جیت رہی ہے، تو ہرگز اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ نون لیگ کی جیت کے اوپر خوشی منا رہے ہیں۔ ہاں، وہ عمران خان کی یوتھیوں کی ہار کے اوپر ضرور خوشی منا رہے ہیں اور منانی چاہیے، اور مجھے تو اس میں کم از کم تھوڑا سا بھی نہیں ہے۔ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ عام کارکن ہے، غریب کارکن ہے، یہی غریب کارکن عمران خان کے ساتھ تھے، عمران خان کی طاقت بنے ہوئے تھے جب سچے عاشقان رسول کے اوپر گولی چلائی جا رہی تھی۔ اگر کل کو نون لیگ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو لوگ ہمارے کئی آ جاتے ہیں نا کہ یار غریب عوام مر رہی ہے، غریب عوام مر رہی ہے۔ اب غریب عوام ان کو یاد آ گئی ہے جب تحریک لبیک کے اوپر ظلم ہو رہا تھا تو یہی غریب عوام اپنے لیڈر کی طاقت بنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ برکت مجھے تو اس میں کوئی ذرہ بھر بھی افسوس نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جو ہو رہا ہے بہت کم ہو رہا ہے اور بہت دیر سے ہو رہا ہے، اور ہم نون لیگ کے لیے بھی یہی امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی ہوگا اور اس سے بڑا ہوگا۔ برکت دیکھتے ہیں ناظرین آگے کیا ہوتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔